بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین۔ نہایت ہی محترم محتشم سامعین، واقعہ کربلا کی آج 5ویں نشست میں ہم خاندان نبوت کا وہ قافلہ جو مکہ سے چلا اور کوفہ کی طرف رواں دواں تھا، رستے میں اس قافلے کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر ملی، آپ کے صاحبزادوں کی شہادت کی خبر ملی۔ پھر امام علی مقام نے رستے میں ایک کوفہ والوں کے نام خط لکھا، تو جو خط آپ کا عبداللہ نامی قاصد، جسے کتب تاریخ میں آپ کا رضائی بھائی بھی بتایا گیا ہے، لے کے آیا، اسے ابن زیاد نے بھی قتل کر دیا۔ یہ خبر بھی آپ کو ملی تو آپ نے قافلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ تو جتنے لوگ راستے سے ملے تھے آپ کے ساتھ وہ چلے گئے، اور جو قافلہ مکہ سے چلا تھا وہی افراد باقی رہے۔ سامعین، یہاں سے آگے امام علی مقام جب وادی کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے، آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، جو آپ کے ساتھ لوگ تھے وہ چلتے رہے۔ جب وادی ذی حشم اور وادی ذی حشم بھی لفظ آیا میں پہنچے، تو آپ کو اس مقام پر ایک فوج نے آ لیا جس کا کمانڈر حر بن یزید تھا۔ حر بن یزید ریاحی یا حر بن یزید تمیمی، یہ دونوں الفاظ کتب احادیث میں ملتے ہیں۔ سامعین، حر بن یزید کے پاس 1000 مسلح سواروں کی فوج تھی۔ وہ آپ کے مقابلے پہ آ کر کھڑا ہوا اور آپ سے کہا کہ مجھے عمر بن سعد ابن زیاد نے آپ کو روکنے کے لیے بھیجا ہے، آپ جس طرف جائیں میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں اور آپ کو یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں۔ امام علی مقام امام حسین کی قیادت میں ہی حر بن یزید نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں، اور امام علی مقام نے انہیں خطاب فرمایا، انہیں اطاعت پر ابھارا، ظلم کرنے والے دوسرے مدعیان خلافت کی بیعت توڑ دینے کی ترغیب دی۔ آپ نے جو اہل کوفہ نے خط لکھے تھے وہ حر بن یزید کو ان سے باور کرایا کہ بھئی کوفہ والوں نے پہلے بھی خط لکھے ہیں۔ حر بن یزید نے ان تمام خطوط اور قاصدوں سے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم ان خطوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ امام علی مقام نے وہ 2 تھیلے منگوائے اور وہ 2 تھیلے خطوط کے انڈیل کے ان کے سامنے انہیں دکھا دیے، اور کچھ خط انہیں پڑھ کر بھی سنوائے، اور کہا کہ یہ خط کوفہ والوں نے ہمیں لکھے ہیں، اگر کوفہ والے اس سے انکار کریں تو ہم کوفہ نہیں جاتے۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ ہم ان خطوط سے لا علم ہیں، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ کو ملیں تو اس وقت تک آپ کے ساتھ رہیں، آپ سے جدا نہ ہوں جب تک آپ کو ابن زیاد کے دربار میں کوفہ نہ لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم مجھے گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ۔ یعنی امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ اگر تم مجھے گرفتار کرو گے تو اس سے بہتر ہے کہ موت زیادہ قریب ہے، میں تم سے لڑوں گا، لیکن گرفتاری تم مجھے گرفتار کر لو، زندہ گرفتار کرو، یہ ایک ناممکن سی چیز ہے۔ امام علی مقام نے مرد و عورت جو تھے آپ نے انہیں سوار کیا سواریوں پہ اور حکم دیا واپس لوٹنے کا۔ تو حر کے لشکر نے آپ کا رستہ روک لیا۔ اس پر امام علی مقام نے حر سے کہا تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہی بات کہتا اور وہ اس حالت میں ہوتا جس حالت میں آپ ہیں
تو ضرور میں اس سے بدلہ لیتا اور اس کی ماں کو نہ بخشتا۔ میں ہر حال میں آپ کی ماں کا نام عزت اور احترام سے پکاروں گا۔ اس کے بعد فریقین میں بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ بالآخر حر نے کہا کہ آپ کے ساتھ لڑنے کا حکم مجھے نہیں ہے۔ ابن زیاد نے بھی حر کی فوج کو اسی لیے بھیجا تھا کہ تم جا کے امام علی مقام کا رستہ روکو اور میرے حکم ثانی کا انتظار کرو۔ ابن زیاد کے حکم ثانی کے انتظار تک حر نے آپ کا رستہ روکنا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کے ساتھ لگا رہوں حتیٰ کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف جاتا ہو۔ اسی اثناء میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یزید کو لکھیے، میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا فرما دے جس سے میں آپ کے معاملے میں آزمائش سے بچ جاؤں۔ امام علی مقام نے اپنے قافلے کو کوچ کا حکم دیا اور غدیب اور قادسیہ جانے والے رستوں سے بائیں جانب کو ہو لیے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آنے والے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسے سلام کیا۔ اس نے آپ کے سلام کا جواب نہ دیا اور حر بن یزید سے ملا۔ حر بن یزید کو حر کو ایک خط دیا جس میں جو ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا اور وہ ابن زیاد کا قاصد تھا۔ اس خط میں لکھا تھا جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کرو، پس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ تو کوئی پناہ گاہ ہو، نہ کوئی بستی ہو اور نہ کہیں پانی ہو، نہ اترنے دینا۔ یعنی جس جگہ پر بستی ہو، پانی ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، آبادی ہو، وہاں نہ اترنے دینا۔ کسی کھلے میدان میں ان کو روکے رکھو یہاں تک کہ میرا دوسرا پیغام تم تک پہنچ جائے، اور یہ میرا قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری نگرانی کرتا رہے گا۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے امام علی مقام کو اس خط سے آگاہ کیا اور آپ کے رفقا کو کہا کہ یہ امیر ابن زیاد کی طرف سے خط آیا ہے جس میں اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کہ جہاں آبادی ہو، پانی ہو اور لوگ ہوں، میں آپ کو وہاں نہ اترنے دوں۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نینوا، غارزیہ یا شفیہ میں اتریں گے۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کرنے دوں گا کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ وہ قاصد بھی موجود تھا جو ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا۔ چلتے چلتے سامعین وہ گھڑی آ پہنچی جس کی خبریں امام علی مقام کو سید الانبیاء، امام الانبیاء آپ نے دی تھی۔ ام سلمہ کے گھر کھیلتے ہوئے جب امام حسین اور امام حسن کھیل رہے تھے تو جبریل امین ایک مٹی لے کے آئے اور آپ سے کہا کہ یہ کرب و بلا کی مٹی ہے۔ جس دن اس کا رنگ سرخ ہو گیا، خون میں تبدیل ہو گئی، اس دن آپ کے اس بیٹے حسین کی شہادت ہو جائے گی، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب نینوا کے مقام پر پہنچے، یہ 2 محرم الحرام 61 ہجری اور جمعرات کا دن تھا۔ امام علی مقام نے قافلہ والوں کو وہاں پر خیمے لگانے کا حکم دیا۔ جب خیمے لگ گئے، حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ وہ لجپال گھرانہ تھا۔ امام علی مقام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو وہ لشکر ہے ان کے جانوروں کو پانی دو، لشکر والوں کو پانی پلاؤ۔ لشکر والوں کو پانی پلایا گیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ جب وہ رک گئے تو امام علی مقام کی ہی زیر قیادت آپ کی امامت میں حر نے اور اس کی جماعت نے نمازیں پڑھی۔ حر نے کہا کہ میں کبھی آپ کا پیچھا نہ کرتا مگر مجھے ابن زیاد نے مجبور کر دیا ہے،
کیونکہ وہ ابن زیاد کے صفاق اور ظالم مزاج سے واقف تھا، اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ امام علی مقام سے کسی قسم کی کوئی نرمی روا نہ رکھی جائے۔ اگر حکم دولی کی گئی تو 1000 کا لشکر جو ہے وہ بھی حر کو جانتا تھا، اور یہ لشکر کے علاوہ امام علی مقام کا اگر راستہ نہ روکا گیا، اگر سختی نہ برتی گئی تو ہوگا یہی کہ حر کو بھی قتل کر دیا جائے گا، حر کے اہل خانہ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چونکہ ابن زیاد نے پہلے ہی سامعین یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مخالف یعنی اس طبقہ سے اہل بیت کی طرف سے کسی کے ساتھ کسی نے نرمی کی یا انہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نے کوئی سہولت پہنچائی تو یاد رکھا جائے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کے اہل خانہ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب حر بن یزید جب اس مقام پر امام علی مقام پہنچے تو امام علی مقام نے قافلہ والوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو امام علی مقام کو خبر دی گئی کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ امام علی مقام نے کہا، آپ نے فرمایا کہ بس یہیں خیمے لگا دو، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا پہنچتے ہی امام علی مقام کو آقا علیہ السلام کے وہ فرامین یاد آ گئے، وہ بشارتیں یاد آ گئی جو بچپن کے زمانے میں امام علی مقام کو آقا علیہ السلام سنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہاں پر خیمہ زن ہونے کے بعد امام علی مقام نے نماز ظہر میں امامت کروائی، اور امام علی مقام نے دوبارہ اہل کوفہ کو، اس فوج کو خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جو لفظ تھے وہ آپ نے فرمایا تھا، لوگو جان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ اگر یہ بھی فرما دیتے کہ میں حسین ابن علی ہوں تو شاید لوگ آپ کو نہ پہچانتے، انکار کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں جان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ لیکن اہل کوفہ نے پھر بھی آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر حوالے سے جب امام علی مقام پر راستے روک دیے گئے ہر طرف سے، تو وہاں پر امام علی مقام کو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی وہ بات بھی یاد آئی جس کے بارے میں حضرت علی فرمایا کرتے تھے، یہ یعنی کرب و بلا یہ ان حسین اور ان کے قافلے والوں کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ مولا کائنات نے پہلے ہی کرب و بلا میں فرما دیا تھا یہ اس قافلے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ان کے قجاموں کی جگہ ہے، یہ ان کے خون گرنے کا مقام ہے۔ اس میدان میں میرا بیٹا شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ یہ وہ مقام تھا کرب و بلا۔ امام علی مقام نے فرمایا یہی ہماری جائے شہادت ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، اب یہیں پر خیمہ زن ہوں گے۔ اب یہ قافلہ کرب و بلا میں خیمہ زن تھا۔ دوسری طرف عمر بن سعد یا عمر بن سعد، دو نام ایک یا شخص ایک یا، لیکن کچھ کتب میں عمر آیا، کچھ کتب میں عمر آیا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص، یزید نے ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کو امام علی مقام، یزیدی حکومت نفوس قدسیہ پر قیامت برسانے کے لیے تیار تھی، چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کوفہ میں کربلا پہنچ گئے۔ اب عمر بن سعد آنا نہیں چاہتے تھے ہر حوالے سے۔ ابن زیاد نے انہیں دیلم ایک جگہ تھی اس پر لشکر کشی کے لیے بھیجا، لیکن جب پتہ چلا امام علی مقام کا تو اس نے پہلے کہا کہ ان سے نمٹ لو، اس کے بعد تم دوسری طرف چلے جانا۔
عمر بن سعد اس طرف آنا نہیں چاہتے تھے. اس نے کہا, عمر بن سعد نے اپنا استعفیٰ بھی ابن زیاد کو دیا تو ابن زیاد نے کہا یہ استعفیٰ نہیں, میں نے جتنی جگہ پر تمہیں ولی بنایا ہے وہ ساری ولایتیں لے لوں گا. اس کے بعد بھی اس نے آگے کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. جو کچھ کتب میں یوں بھی آتا ہے کہ اس وجہ سے مجبور ہو کے عمر بن سعد نے امام علی مقام پر لشکر کشی کی. لشکر کشی کیا کرنی تھی کہ ابن زیاد جب قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تو سب سے پہلے سامعین ناظرین وہ قیامت کی گھڑی شروع ہوئی. کربلا کا دن تھا. اللہ اکبر. عمر بن سعد نے سب سے پہلے آتے ہی جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لشکر کے پاس آیا خاندان نبوت کو ذبح کرنے کے لیے, خاندان نبوت کو قتل کرنے کے لیے. سامعین, عمر بن سعد نے امام علی مقام کے پاس قاصد بھیجا کہ میں ان کے پاس آؤں, اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں. امام علی مقام نے عمر بن سعد سے کہا کہ مجھے کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں, اگر کوفہ والے مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں. جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے امام علی مقام کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے. چنانچہ عمر بن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو لکھ بھیجی کہ امام علی مقام اہل کوفہ کی اس بیزاری کی وجہ سے واپس مکہ جانا چاہتے ہیں. لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو. ابن زیاد نے عمر بن سعد سے یہ کہا کہ خاندان نبوت پر پانی بند کر دو اور حسین سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ہمراہی اگر یزید لائن کی بیعت کریں, جب وہ بیعت کر لیں تو پھر ہم سوچیں گے اب کیا کرنا ہے. یعنی خاندان نبوت پر پانی بند کرو. اور اس کے بعد اس بدبخت لائن نے یہ لکھ کے بھیجا کہ ایک ہی فیصلہ ہے کہ امام علی مقام اور خاندان نبوت کے یہ چشم و چراغ وہ ننھے منھے پھول یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں تو اس کے بعد سوچیں گے کیا کرنا ہے. اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے امام علی مقام کے قافلے کا پانی بند کر دیا. اللہ اکبر. سامعین ناظرین, امام علی مقام پہ پانی بند ہوا. عمر بن سعد نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. ابن زیاد نے آپ صرف اور صرف اس بات پہ روکے رکھا کہ صرف یزید کی اگر بیعت کر لی جائے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ اگر اہل کوفہ, تین باتیں اور بھی سامنے آتی ہیں کہ اگر اہل کوفہ ان خطوں سے انکار کر دیں تو میں واپس بیزاری کا اظہار کریں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں. کل انشاءاللہ سامعین اس سے آگے خاندان نبوت پر پانی بند ہو گیا, آگے کیا کیا قیامت برپا ہوئی وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں. والسلام.